بدبخت تھا۔ ایک دن دیکھنے آیا بزرگ تو دیکھا کہ یہ بدبخت ہے، اس سے پڑھنا نہیں ہے۔ بچوں نے کہا ابا جان ہمارا استاد کیوں بدلتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیں، اس کی تقدیر بدل دیں۔ بزرگوں نے بچوں سے کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مولانا کے ماتھے پر لکھا تھا نیک بخت سعید لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ والوں کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ حر بن ریاحی جو تھا وہ ازلی طور پر نیک بخت تھا۔ یہ قافلہ سفر کرتے ہوئے حر بن ریاحی ساتھ ساتھ ہے، یہ کربلا جا رہا ہے، کوفہ جا رہا ہے۔ 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچتا ہے کربلا میں۔ امام حسین کسی سے پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ کربلا ہے۔ کیا ہے؟ کربلا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہی خیمے لگا لو، ہم اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی خبر میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت علی نے اسی جگہ کی خبر دی تھی، اسی جگہ پر خیمے لگا لو، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ جب خیمے لگ گئے وہاں پر ابن زیاد کو پتہ لگا جو صوبے کا گورنر تھا، اس کو یزید نے گورنر لگایا تھا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا یزید کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ابن زیاد کا بیان موجود ہے، اس نے کہا کہ یزید نے مجھے کہا تھا کہ اگر امام کو قتل کرنا بھی پڑے تو کر دینا۔ یہ ابن زیاد کا بیان موجود ہے۔ اس نے گورنر لگایا عمر بن سعد کو تہران کا۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا۔ سعد ابی وقاص کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد، اور یہ سعد ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی تھی۔ یہ سعد ابی وقاص اس کا بیٹا ہے عمر بن سعد۔ اس کو تہران کا گورنر بنا دیا تھا اور اس کو تہران بہت پسند تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کے مقابلے پر جاؤ۔ اس نے کہا میں مقابلے پر تو نہیں جاؤں گا، مجھے اس معاملے سے دور رکھیں۔ انہوں نے کہا اگر مقابلے پر نہیں جاؤ گے تو یہ گورنری کا لیٹر واپس کرو۔ اس نے کہا یہ بھی واپس نہیں کروں گا۔ آپس میں تکرار ہوتی رہی۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دیں، میں کل آپ کو جواب دوں گا۔ عمر بن سعد گھر چلا گیا، گھر میں پریشان کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کا بھانجا آیا، ماموں کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ عمر بن سعد نے ساری بات بتائی۔ بھانجے نے کہا ماموں پوری دنیا کی گورنری بھی چھوڑنی پڑ جائے تو چھوڑ دینا، امام کے مقابلے پر نہیں جانا۔ عمر بن سعد نے کہا بھانجے تو صحیح کہہ رہا ہے، پوری دنیا کی گورنری بھی چھوڑنی پڑ جائے تو چھوڑ دینا، امام حسین کے مقابلے پر۔ کہنے لگا میں صبح جا کر یہ گورنری کا لیٹر واپس کر دوں گا۔ یہ ابن زیاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں امام حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا لیٹر واپس کرو۔ اس نے کہا میں لیٹر بھی واپس نہیں کروں گا۔ تکرار ہوتی رہی۔ وہاں پر شمر بیٹھا تھا، یہ شمر ہی ہے جس نے تلوار سے امام حسین پر وار کیا تھا۔ یہ حضرت علی کا سالہ ہے، حضرت علی کا سالہ ہے۔ یہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ عمر بن سعد تو لڑنا ہی نہیں چاہتا، اس سے گورنری کا لیٹر واپس لو، یہ لڑنا نہیں چاہتا۔ عمر بن سعد کو ایک اور موقع ملا تھا، یہ لیٹر واپس کر سکتا تھا، لیکن بدبختی غالب آ گئی۔ انسان پر جب بدبختی غالب آ جائے تو اس کی عقل کام کرتی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لالچ سے بچو، اس
سے بچو، طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے، اگر تم اس میں پڑو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عمر بن سعد پر بدبختی غالب آ گئی اور وہ امام حسین کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، جو میرے اور درمیان بات ہوگی وہ آمنے سامنے ہو جائے گی، یا مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دو، یا میں اسلامی سلطنت سے باہر نکل جاتا ہوں۔ عمر بن سعد کی جان میں جان آئی کہ یہ 3 باتیں تو بہت اچھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے۔ وہ ابن زیاد کے پاس آیا، اس نے جا کر یہ باتیں بتائیں۔ جب یہ ساری باتیں بتائیں، ابن زیاد نے کہا تو تو لڑنا ہی نہیں چاہتا۔ شمر نے بھی کہا تو تو ان کے مقابلے پر جانا ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے بچائے ان شرطوں میں سے کوئی شرط مان لیتے، الٹا انکار کر دیا۔ انہوں نے کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی، لیکن امام حسین بار بار ان کے سامنے خطبہ دیتے رہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا نواسا ہوں، نماز میں تم ہماری آل پر درود بھیجتے ہو۔ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس پر نبی پاک کی آل پر درود جاتا ہے، تم کس کے خلاف تلواریں اٹھا کر آ گئے ہو؟ امام حسین بار بار اپنا تعارف کرا رہے تھے، حجت قائم کر رہے تھے، تاکہ کل قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ 7 محرم کو یہ قافلہ، 7 محرم کو کربلا میں پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس کا پانی بند کر رہے ہیں؟ جن کے نانا مالک حوض کوثر ہے۔ کل کوثر کے جام کیسے پیئیں گے؟ یہ کس پر پانی بند کر رہے تھے؟ اپنے لیے، اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ 9 تاریخ کو وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں پر 22,000 کی فوج ہے۔ یزید کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 22,000، اور یہاں پر 82 افراد ہیں۔ یہ جنگ ہوتی ہے۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ 22,000 میں اکثریت وہی لوگ تھے جنہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ امام کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ امام کے مقابلے پر جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، کس منہ سے امام کے سامنے ہم جائیں گے؟ امام نے ان سے مہلت مانگی کہ ایک دن ہمیں دے دو، ایک رات دے دو، ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ امام حسین خیموں میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا امام اس مشکل میں اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر آپ کے نانا جان رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے بیٹے کو مشکل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ امام ہم آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے، ہم آپ پر پہلے جان قربان کریں گے، ہماری جتنی جانیں ہیں ہم آپ پر قربان کر دیں گے۔ کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔ 10 محرم کی فجر ہوتی ہے، امام حسین کے خیمے میں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ آپ حیرت کی بات دیکھیں، یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا تمہیں اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے؟ باقی جنگیں بھی تو ہوئی ہیں، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احزاب ہوئی ہے، اس پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کربلا پر ہوتا ہے۔ ہمیں اسی وجہ سے ہوتا ہے، جو سامنے آئے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ روزہ رکھنے والے تھے، وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے،
اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، علی کا گروہ کہتے تھے، محبت کے دعوے دار تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ امام نے یہ نہیں کہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھنی ہے، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ میرا ان سے سوال ہے، تو امام نے کیوں نہیں کہا آؤ یزیدیوں مل کے عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آؤ مل کر عبادت کر لیتے ہیں۔ امام نے بتا دیا کہ امام کس کو بنانا، کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو صحابہ کا دشمن ہو، جو اللہ رسول کے بارے میں صحیح عقیدے نہ رکھتا ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، اس کی نماز نماز نہیں ہوتی، اس کی اذان اذان نہیں ہوتی۔ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو پہلے دیکھ لینا اللہ رسول کا گستاخ تو نہیں ہے، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں اس کے عقیدے کیا ہیں، گستاخ بے ادب تو نہیں ہے، اولیاء اللہ کا گستاخ تو نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے کہنا پیچھے اس امام کے۔ امام بناتے ہوئے سوچ لیا کرو، یہ کربلا سے پیغام ملتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو نماز میں آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے، اس کے خلاف یہ لوگ تلواریں اٹھا کر سامنے آ گئے، کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ یہ سامنے آ گئے، فجر کے بعد 22,000 سامنے ہیں، یہاں پر 82 افراد، وہ بھی بھوکے پیاسے، نہ ان کے پاس لڑنے کا سامان ہے صحیح سے۔ یہاں سے امام حسین کا ایک سپاہی جاتا ہے، وہ کتنوں سے لڑ لیتا ہے، وہاں سے ہزاروں ٹوٹتے ہیں۔ امام کا ایک سپاہی ان کے 300 400 پر بھاری ہوتا تھا، شیر خدا کا اثر تھا، لیکن کب تک لڑتے 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 سارے دوست گھر والے سارے امام حسین نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے۔ امام حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو وہ مشکل کشا ہے، تو اتنی مشکل کا وقت تھا تو وہاں پر اس گھرانے کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آندھی آتی یزیدیوں کو اٹھا کر لے جاتی، بارش ہوتی، پتھروں کا عذاب آ سکتا تھا، لیکن جب امتحان ہوتا ہے وہاں پر کردار دکھایا جاتا ہے، کرامت دکھائی نہیں جاتی، وہاں پر کردار دکھایا جاتا ہے۔ امام اگر کرامت دکھا دیتے اور یزیدی سب کے سب مر جاتے تو قیامت تک لوگوں نے رہنا ہے، یہ ظالم لوگ آتے رہیں گے، یہ دین کو بگاڑنے والے آتے رہیں گے، تو پھر کون کھڑا ہوتا؟ ہر کوئی تو کرامت دکھا سکتا نہیں ہے، کردار دکھا سکتا ہے۔ امام نے بتا دیا کہ جب ایسی مشکل آئے تو دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام پھر میدان میں آئے، یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا، مجھے پہچانو میں کون ہوں، بار بار امام خطبہ دے رہے تھے، میں کون ہوں؟ تم ہمارا بھی کلمہ پڑھتے ہو، نبی پاک کا، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، ان پر درود بھیجتے ہو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ لیکن بدبختی تھی ان پر، اللہ تعالیٰ بدبختی سے پناہ عطا فرمائے۔ حر بن ریاحی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ آپ کو گرفتار کرنے